الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيز طلبة طالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آج ہماری الشمائل المحمدیہ کی یہ مجلس ہے جس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کرنے کے حوالے سے کچھ حدیث پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، اس حوالے سے جو حدیث ہم تک پہنچی ہیں اس کا ہم مطالعہ کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بدولت بھی ہمارے اندر، ہمارے اخلاق میں، کردار میں بلندی پیدا ہو، آمین یا رب۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، آمین۔ یہ چوتھا باب ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شمائل میں ذکر کیا ہے۔ اس کا عنوان ہے باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کرنے کا بیان۔ ترجل کہتے ہیں کنگھی کرنے کو، بالوں کو کنگھی کرنا، اسی سے اس کا جو فعل ہے رجل یرجل او یرجل الشعر، یعنی بالوں کو کنگھی کرنا۔ اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے، یعنی جن احادیث میں کنگھی کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے وہ احادیث ذکر کی ہیں، اور یہ تقریباً 5 احادیث، اور اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو مانگ نکالنا بالوں کے اندر سے، اس کو کنگھی کرنا، تیل لگانا، اور اس کو صاف ستھرا رکھ کے اس کا اہتمام کرنا، اس حوالے سے کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی حدیث اس میں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو یا سر مبارک کو کنگھی کیا کرتی تھی، اور اس حال میں ہوتی تھی کہ میں اپنے ایام مخصوصہ یعنی حیض میں ہوتی تھی۔ تو یہاں پر اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد امام ترمذی رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف اعمال ہیں گھر کے اندر اس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور اس میں ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کرنے کا ہے کہ آپ اپنے بالوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ اس کی کنگھی کرواتے تھے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو آپ کی زوجہ محترم۔ اس حدیث کا بھی بیسیکلی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک تابعی نے آ کے سوال پوچھا تھا صحابہ سے کہ کیا عورت اگر جب وہ اپنے ایام مخصوصہ میں ہو تو کیا وہ اپنے شوہر کی خدمت وغیرہ کر سکتی ہے؟ تو اس کے جواب میں پھر جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اور پھر خود بتایا کہ میں جب اپنی حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی کیا کرتی تھی، جبکہ آپ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوتے تھے، تو آپ یوں کرتے تھے کہ اپنا سر مبارک حجرے کے قریب کرتے تھے، اور میں پھر اس کو کنگھی کر لیتی تھی، اور میں اپنی ہی جگہ پر موجود ہوتی تھی۔ تو اسی وجہ کہ یہ اسی حدیث سے بہت سارے علماء نے اس پر فائدہ لکھا ہے اس حدیث کا، کہ اس میں صاف طور پر یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک عورت اگر اپنے ایام مخصوصہ میں ہو تو وہ کوئی ناپاک نہیں ہوتی، اس کی ذات جو ہے وہ طاہر ہی ہوتی ہے۔ اس کو چھو لینا، اس کے قریب بیٹھ جانا، اس کے ہاتھ کا کھانا جو ہے وہ پکا ہوا اگر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں عورت وہ یا ناپاک سی ہو گئی ہے یا بالکل وہ اچھوت قسم کی کنڈیشن میں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے اپنے کنگھی بھی کروا لیا کرتے تھے بال، تو اس سے بھی یہ چیز ہمیں ایک فائدہ ملتا ہے اس میں، اور اس سے یہ فائدہ بھی ملتا ہے کہ جو زوجات ہیں وہ اپنے خامد کے گھر میں اس کے گھر کے جو کام ہے وہ کام کاج کر سکتی ہیں اس حالت میں۔ دوسری حدیث دیکھیے، یہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
सर मुबारक को कंघी करने और इसी तरह तेल लगाने के हवाले से कुछ बात बयान हुई है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हदथना यूसुफ बिन ईसा قال أخبرنا يا قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو بہت زیادہ تیل لگایا کرتے تھے، وتسریح لحیته، اور اپنی داڑھی مبارک کو بھی آپ بہت زیادہ کنگھی کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر مبارک ہے، یعنی آپ کے جو سر مبارک کے بال ہیں وہ تو ایک تو گھنے ہوتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی اچھی خاصی گھنی تھی، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کنگھی کیا کرتے۔ ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سر مبارک پر جو کپڑا رکھتے تھے تو اس کپڑے پر آپ کا سر پہ لگایا ہوا تیل جو ہے وہ اس میں اس کا اثر آ جاتا تھا، یہاں تک کہ ایسا لگتا کہ جیسے آپ کے جو کپڑے ہیں وہ کسی تیل والے کے کپڑے، یعنی جو بندہ عام طور پر تیل کا کاروبار کرتا ہے، تیل سے ریلیٹڈ کام کرتا ہے، اس کو صاف کرنا، اس کو منتقل کرنا، تو وہ عام طور پر اس کے کپڑوں میں تیل ہی تیل ہوتا ہے، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہے وہ کیونکہ اکثر تیل اس میں لگا ہوتا تھا، تو جو کپڑا بھی آپ اپنے سر پر رکھتے تھے، چاہے وہ عمامہ ہو یا کوئی اور قناع جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ اس پہ تیل کا بہت زیادہ اثر آ جاتا۔ تو اس حدیث میں بھی بیسیکلی ہمارے جو باب ہے کنگھی کرنا، اس حوالے سے چونکہ اس میں ایک بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو کنگھی کیا کرتے تھے، اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے۔ اگرچہ کہ اس حدیث کی سند میں تھوڑا کلام ہے، اس حدیث میں سند میں ضعف ہے، لیکن بہرحال اس کی بعض چیزیں جو ہے دیگر حدیث میں موجود ہیں۔ تو یہ تیسری حدیث دیکھیے، یہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا حناد بن السری قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث ابن ابي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے، یعنی ہر کام میں دائیں طرف سے آغاز کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، اور خاص طور پر فی طہورہ اذا تطہر، یعنی اپنے وضو کرنے میں جب آپ وضو سٹارٹ فرماتے اس کا آغاز کرتے تو آپ دائیں طرف سے آغاز کرتے، وفی ترجلہ اذا ترجل، اسی طرح جب آپ کنگھی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے کنگھی جو ہے وہ کیا کرتے، وفی انتعالہ اذا انتعل، اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنا کرتے تو تب بھی آپ سیدھے پاؤں کا جوتا پہلے پہنا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر کتب میں بھی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر بھی یہ مشہور حدیث ہمیں ملتی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات مبارکہ ہیں طہارت میں، پاکیزگی اختیار کرنے میں، اس کے حوالے سے بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب سے کاموں کو آغاز کرنا یہ پسند تھا، جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یعجبہ التیمن ما استطاع، کہ جتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی استطاعت ہوتی ہے آپ اپنے کاموں کو دائیں طرف سے آغاز کرتے۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی امر مانع نہ ہو، تو اس میں انسان کو ہمیشہ اپنے دائیں طرف سے کاموں کو کرنا چاہیے، اور وہ کام جس میں تکریم ہوتی ہے، یعنی ہر اچھا کام جس میں زینت بھی ہو اور وہ جس میں تکریم کا ایک پہلو ہو، تو شریعت نے اس چیز کو پسند کیا ہے کہ انسان اس کو دائیں طرف سے کرے۔ اس میں امام نووی رحمہ اللہ نے
ریاض الصالحین میں باقاعدہ ایک چیپٹر بھی باندھا ہے کہ یہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے باقاعدہ کہ ہر اچھا کام جس میں تکریم ہوگی، زینت کا کوئی پہلو ہوگا، تو اس کو انسان کو دائیں جانب سے آغاز کرنا چاہیے، اور اس کے جو برعکس چیز ہے اس کو پھر انسان کو بائیں جانب سے آغاز کرنا چاہیے۔ اسی میں امام نووی رحمہ اللہ نے بھی کچھ آیا احادیث بھی ذکر کی ہیں، اور اس کی کچھ مثالیں بھی دی ہیں۔ مثلا انسان مسجد میں جاتا ہے تو ایک تکریم کا کام ہے، اس کو دائیں ہاتھ دائیں پاؤں جو ہے وہ پہلے رکھنا چاہیے، کپڑے وغیرہ پہننا، مسواک کرنا، آنکھوں میں سرما لگانا، ناخن کاٹنا، تو یہ سب کیا ہے؟ اس میں زینت اختیار کرنے کا پہلو بھی ہے، اچھے کام ہے۔ تو اس کو انسان کو اپنے ہر اچھے کام کو سیدھے ہاتھ سے، سیدھی طرف سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بالوں کو کنگھی کیا کرتے تھے تو وہ بھی دائیں طرف سے اس کو آغاز کیا کرتے تھے، دائیں طرف ہی اس کو آپ پھیرا کرتے تھے جب مانگ نکالا کرتے تھے۔ صحیح۔ تو یہاں پر جب جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین چار چیزوں کا بیان فرمایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس انہی تین چیزوں کو دائیں ہاتھ سے سٹارٹ کرتے تھے، بلکہ یہ بطور مثال انہوں نے بیان کیا کہ اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں جس میں تکریم کا پہلو ہے اور زینت کا پہلو ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے طرف سے اس کا آغاز کیا کرتے ہیں۔ اگلی حدیث دیکھیے، یہ جناب عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس میں بھی کنگھی کے حوالے سے بات بیان کی جا رہی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا۔ اچھا، اس سے پہلے حدیث میں ہمارے پاس جو امام ترمذی رحمہ اللہ کے شیخ ہیں حناد بن السری، اس حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت عظیم زاہد اور عابد شخصیت تھے۔ علم حدیث کے تو ماہر تھے ہی یہ، اس کے علاوہ بھی ان کی ایک حیثیت اس لحاظ سے بھی مشہور ہے کہ یہ ایک بہت ہی زاہد اور عابد شخصیت مشہور تھے اپنے زمانے میں۔ یہاں تک کہ ان کی کتاب بھی مشہور ہے جس کا نام ہے کتاب الزہد۔ اگر آپ لوگ ان کو اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہوگا، اور سلف صالحین کے جو زہد کے حوالے سے معیارات تھے اور ان کا جو اس کا مفہوم تھا وہ آپ کو واضح ہوگا کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اور سلف صالحین نے زہد جیسی نعمت کو بنایا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کیا، اور اس سے ہمیں دنیا کی حقیقت اور اس کی جو کم حیثیتی یا بے حیثیتی ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ کیسے یہ ان بڑے لوگوں کے ذہنوں میں اس حوالے سے کیا مفہوم تھا دنیا اور اس کی لذتوں کے حوالے سے۔ اس طرح امام زہفناج کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں نے کتاب الزہد کے نام سے کتابیں لکھی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح امام ابو داود رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے، اور دیگر لوگوں نے بھی اس موضوع پہ لکھا ہے، تو ہمیں اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس حدیث کو جو ابھی ہم نے پڑھی جناب عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ناغہ روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا۔ ترجل کہتے ہیں کنگھی کرنے کو، اور غبن کہتے ہیں ایک دن چھوڑ کے کسی کام کو کرنا۔ یہ حدیث بعض اسکالرز نے، بعض علماء نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض اس کو اپنے شواہد کی بنیاد پر، یعنی دیگر کچھ احادیث اسی مفہوم کی دیگر احادیث بھی آئی ہیں، سندیں ہمیں ملتی ہیں، تو اس کی بنا پر بعض علماء نے اس کو صحیح بھی قرار دیا۔ اس میں جو رہنمائی ہے ہمارے لیے وہ بھی کنگھی کرنے کے لحاظ سے، اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو اس میں ذکر کیا۔ اچھا، اس حدیث میں جو ذکر ہے، یا بلکہ اس سے پہلے حدیث کے جو راوی ہیں جناب عبداللہ بن مغفل، ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ خود بھی صحابی اور ان کے والد بھی صحابی تھے، جناب مغفل بن عبد نہیم المزنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی تھی، جس کو ہم بیعت الرضوان بھی کہتے ہیں، اور اس حوالے سے اللہ وجل نے باقاعدہ آیات نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت فرمائی تھی۔ تو اس کو بھی آپ پڑھیں انشاءاللہ، حدیبیہ کا جو مقام پر
بیعت ہوئی تھی، سیرہ کے اندر ایک بہت اہم واقعہ ہے یہ۔ یہ اس میں بھی شامل تھے، اور ان کے جو والد تھے جیسے کہ میں نے کہا وہ بھی صحابی تھے، جناب مغفل بن عبد نعیم۔ یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں یہ فوت ہو گئے تھے ان کے والد۔ اور جناب حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو ہماری طرف معلم بنا کر بھیجا تھا، یعنی بصرہ شہر میں عراق کے اندر، ان میں جناب عبداللہ بن مغفل تھے۔ تو اس سے مطلب چلتا ہے کہ یہ اپنی ذات میں ایک بہت صاحب علم شخصیت تھے، اور جناب عمر نے ان کو لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے چوز کیا تھا اور ان کو باقاعدہ منتخب فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ کچھ احادیث ان سے مروی ہیں مختلف کتابوں میں، اور یہ 60 ہجری 60 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو انہوں نے بیان کی ہے، جو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع ہے۔ اس کی توجیہ جو ہے علماء نے بیان کی ہے کہ انسان کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کو ایسے کاموں میں صرف نہیں کرنی چاہیے جس میں کوئی اس کو وہ زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ یعنی انسان کے ذہن سامنے بس یہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو سنوارنے میں لگا رہے اور غیر اہم چیزوں میں اپنا وقت جو ہے وہ برباد کرتا رہے۔ اگر اس کو واقعی ضرورت ہے اپنے بالوں کو سنوارنے کی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن چھوڑ کے اس کو ٹھیک کر لے، سنوار لے، لیکن ہر روز اپنے بالوں کو سنوارنا، سدھارنا اور اس کے اوپر توجہ دینا تو یہ دنیا داروں کا کام، یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، یہ ایسے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے جن کے نزدیک دنیا کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور یہ عیش و آرام بھی اس سے یقیناً انسان کے دل میں پنپتا ہے، اور اس کی جو خرابیاں وہ سب آپ جانتے ہیں کہ جب انسان دنیا کے کاموں میں اور جھمیلوں میں لگ جاتا ہے تو اس کے دل میں آخرت کی تیاری وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور دنیا کی جو چکا چوند ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور ہم یہ چیز اب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کل کس قدر اس چیز میں مبتلا ہے کہ اپنے بالوں کے اور اپنے کپڑوں کے حوالے سے انتہائی جوش و خروش سے چیزوں کو اس پر اپنا وقت لگاتے ہیں کہ مختلف سٹائل بنا کے تصویریں بنائیں گے اور مختلف برانڈ سے کپڑے پہنیں گے اور اس پہ اپنا وقت برباد کریں گے، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں ان کے اندر دنیا کی محبت میں اضافہ کرتی ہیں، اور ان کا جو اصل مقصد تخلیق ہے اللہ کی عبادت کرنا، اپنے آپ کو اس کے آگے سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا، وہ چیزیں پہ پیچھے رہ جاتی۔ اور ابھی جیسے ہم نے بات کی زہد کے حوالے سے، تو اس سے پھر انسان کے اندر زہد جیسی جو ایک نعمت ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوتی، اور اس کی طرف دل آتا ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ انسان ہر روز اپنے بالوں کو ہی سنوارنے میں لگ جائے اور اپنے وقت کو اس طرح ضائع کرے۔ تو اور بھی بہت سارے کام ہیں جو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، اور انسان کو اس میں اپنا وقت میں لگانا چاہیے، بجائے اس سے کہ انسان بس اپنے اوپر ہی ہر وقت جو ہے وہ برباد کرتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض علماء نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کچھ حدیث میں، جیسے کہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بالوں کو روزانہ کنگھی کرے۔ اس سے علماء نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اگر کسی شخص کی ضرورت ہے، یعنی کسی کے کوئی بہت زیادہ بال ہیں، یعنی اگر وہ بہت زیادہ گھنے بال ہیں یا وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں جلدی، تو اس کو سیٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان کے پاس اگر بڑے بال اس نے رکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کو اس کی عزت و تکریم کرے اور اس کو سنبھالے۔ یہ نہ ہو کہ وہ انسان لوگوں کے سامنے جائے اور وہ بالکل ایک غیر غیر لاابالی شخص بن کے سامنے جائے، تو اس کو اپنے سراپے کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے ایک نکل سکتی ہے اس کی ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے، لیکن صرف بغیر ضرورت انسان کو اپنے ان معاملات میں بہت زیادہ وقت نہیں صرف کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کی دیگر چیزیں بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، مثلا جو شخص روزانہ ہی اپنے کپڑے بدلتا ہو، اس کو یہ ہو کہ بس میں نے روزانہ نیا جوڑا پہننا ہے، تو یہ بھی ایک دنیا داروں کا طریقہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث دیکھیے جناب اس میں صحابی کا ذکر تو نہیں ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس میں کیا ہے ہمارے لیے۔ جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا الحسن بن عرفہ قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد ابن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يترجل غبا. جناب حمید بن عبد الرحمن یہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص نے مجھ سے یہ بیان کیا، انہوں نے اس کا نام نہیں لیا لیکن اس طرح بیان کیا کہ وہ صحابی تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناغا کر کے کنگھی فرمایا کرتے، یعنی روزانہ نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دن چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں کنگھی پھیرا کرتے تھے. اس حدیث کی سند میں تھوڑا کلام ہے، اس میں کراوی جو ہیں یزید بن ابی خالد، اس تھوڑی کمزوری ہے، اسی وجہ سے بعض علماء نے اس حدیث کی سند کو کمزور قرار دیا. واللہ اعلم بالصواب. اس طرح یہ جو کنگھی کرنے والا باب ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو کنگھی کی ہے اور اس کو کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے، اور یہ چیز ہمیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سراوے کا کس قدر خیال رکھا. تو انسان کو اگر نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے بالوں کی، بڑے بالوں کی، اچھے بالوں کی، تو اس کی عزت و تکریم کرنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ بھی ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں چیز ملتی ہے. اگلا باب ہمارا یہ پانچواں باب ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے باندھا ہے، باب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کے بیان میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں کتنی سفیدی تھی، یا یوں کہہ لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کا بیان. اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے کوئی 8 حدیث ذکر کی ہیں، اور ان 8 حدیث میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہیں جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال سفید تھے، اور وہ کہاں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی موجود تھی، اور اسی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا تھا، یعنی اس کا رنگ بدلا تھا، کوئی رنگ لگایا تھا نہیں لگایا تھا، اور اس طرح کیا یہ سفیدی جو ہے وہ خوف الہی کی وجہ سے تھی یا کوئی اور اس میں وجوہات تھی، وہ سب انشاءاللہ اس کے اندر کچھ حدیث میں ہم پڑھیں گے بھی. تو یہ جو ورڈ ہے شیب، یہ عربی میں کہتے ہیں بڑھاپے کو، یا جو بالوں کی سفیدی ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے شیب. تو پہلی حدیث ہے اس میں خضاب کے حوالے سے ذکر ہے، یہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا هشام عن قتادة قال قلت لانس بن مالك رضی اللہ عنہ هل خضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب قتادہ بہت مشہور تابعی ہیں، وہ امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو رنگا تھا، خضاب جس کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یعنی بالوں کو رنگنا. تو جناب انس فرماتے ہیں لم یبلغ ذلک، اس کی نوبت ہی نہیں آئی. انما كان شیئا فی صدغیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں ایک تو وہ اس حالت تک پہنچے ہی نہیں تھے، اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی کہ وہ خضاب کریں. انما كان شيئا في صدغيه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چند بال آپ کی کنپٹی پر سفید ہوئے تھے. کنپٹی سے مراد یعنی وہ حصہ جو آپ انسان کی آنکھ اور اس کے کان کے درمیان ہوتا ہے، جو کان کے پاس ایک پٹی سی ہوتی ہے بالوں کی، اس کو ہم کنپٹی بھی کہتے ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال سفید تھے، اور یہ ہم تو بھی مردوں کے ہوتی ہے. ولكن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خضب بالحناء والکتم. ہاں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہندی اور قتم سے اپنے بالوں کو رنگا تھا. یعنی ان سے یہ سوال جب کیا گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اتنے بال سفید ہی نہیں تھے کہ آپ خضاب لگاتے. البتہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خضاب لگایا، انہوں نے رنگا اپنے بالوں کو کیونکہ ان کی بالوں میں سفیدی زیادہ اتر آئی تھی. اور اس طرح ایک اور حدیث میں ہمیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ انہوں نے بھی خضاب لگایا. طيب اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بہت تھوڑے سفید تھے، اور جو سفید تھے وہ کنپٹی کی جگہ پر کچھ سے جو نظر آتے تھے. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کچھ اور بھی جگہ ہمیں معلوم ہوگی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سفید تھے. ایک اور حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں غالباً، جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال آپ کے انفقے اور کنپٹی میں تھے. انفقے سے مراد جو
لا الہ الا اللہ. جو نچلا ہونٹ ہے، نچلے ہونٹ کے نیچے جو بال سے آ جاتے ہیں عام طور پر، مردوں کے جو داڑھی کے بال ہوتے ہیں، یعنی نچلے ہونٹ سے نیچے بالکل، اس کو انفقہ کہتے ہیں. تو اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اس انفقے میں تھوڑے سفید تھے، وہ صدغئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن پٹی پہ، یہ جس میں ہم نے بات کی ابھی، اور پھر رأسی، اور اسی طرح کچھ سر مبارک کے کچھ بال تھے جو سفید تھے. یعنی یہ تین جگہ تھیں جو ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال سفید تھے. ایک سر کے بال کچھ سفید تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنپٹی میں کچھ بال سفید تھے، اور ایک جو نچلا ہونٹ ہے اس کے نیچے جو بال ہوتے ہیں جس کو ہم انفقہ کہتے ہیں عربی میں، اس پر کچھ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید. بھائی اس کمی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بعض حدیث میں، جناب انسی کی ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بال گننا چاہوں تو میں وہ بھی گن سکتا. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک آپ کے جو بال مبارک ہیں، چاہے وہ آپ کے داڑھی مبارک کے ہوں، آپ کے سر مبارک کے، تو وہ سفید نہیں ہوئے تھے. یعنی ان میں بہت تھوڑے بال سفید ہیں. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ وہ کتنے تھے. یعنی عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وہ کالے ہی تھے وفات تک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. طيب، اگلی حدیث دیکھیے بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ یہ بھی میں نے اس کا جو ترجمہ بھی آپ کو بتایا تھوڑا. جناب انس، جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن منصور ویحییٰ ابن موسیٰ قال، یعنی یہ دو امام ترمذی رحمہ اللہ کے شیوخ ہیں، ان دونوں سے انہوں نے یہ روایت کی ہے. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. جناب انس فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور آپ کی جو داڑھی مبارک ہے اس میں صرف 14 بال سفید شمار کیے. یعنی جو میں نے گنے تھے اپنے خود سے، وہ صرف 14 بال ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک. اب یہ حدیث جناب انس کی ہے، جو کہ ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ جناب انس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. 10 سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے تھے، تو وہ بہت قریب تھے یقیناً ان کا روزانہ کا اٹھنا بیٹھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کرنا، تو ان کے لیے اس کو گننا جو ہے وہ آسان تھا. چھوٹے صحابی تھے، جیسے میں نے شروع میں بھی اس پہ بات کی تھی. بڑے صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظریں نہیں ملاتے تھے ان کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے. البتہ بچوں میں یہ چیز یقیناً اس طرح نہیں تھی. تو یہاں پر جناب انس اپنے بارے میں فرمانے کہ میں نے 14 بال جو ہے وہ خود گنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر مبارک. اگلی حدیث دیکھیے، یہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد ابن المثنى قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا. فقال، تو انہوں نے کہا كان اذا ادهن رأسه لم يرى منه شيب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل لگایا کرتے تھے اپنے بال مبارک میں تو آپ کا وہ جو سفید بال ہے وہ نظر ہی نہیں آتے تھے، یعنی وہ تیل لگانے کی وجہ سے چھپ جایا کرتے. فَإِذَا لَمْ يَدَّهِنْ رُؤِيَ مِنْهُ شَيْءٌ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل نہیں لگاتے تھے تو پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کچھ بال جو ہیں وہ سفید نظر آتے. تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلقت ہے، جسمانی خلقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی گئی ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے کہ جس میں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں ذرا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے جو شاگرد تھے، یعنی تابعین کی جو جماعت ہے، جو علم سیکھنے والے طلباء ہوتے تھے ان کے پاس، تو وہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے متعلق پوچھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایون
ان پہ سفیدی کتنی تھی، کتنے بال سفید تھے، اتنی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ان کے بارے میں جاننے کا شوق، کہ اتنی چھوٹی چھوٹی تفاصیل بھی وہ ان سے سوال کیا کرتے تھے، آپ ہمیں بتائیے۔ اور اس طرح وہ اپنی مجلسوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے منور کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ تو اسی ضمن میں جناب جابر نے فرمایا کہ عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تیل لگایا کرتے تھے، تو اس سے ان کے وہ سفید بال چھپ جایا کرتے تھے۔ عام طور پہ یہ چیز مشاہدے میں بھی ہے کہ جب ہم تیل لگاتے ہیں تو عام طور پر بالوں کے ایسے ایک وہ ہو جاتا ہے کہ وہ تیل لگانے سے سفید بال چھپ جاتے ہیں دیگر اس کالے بالوں میں۔ تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی، اور جب آپ تیل نہیں لگاتے تھے تو وہ سفید بال جو ہے وہ تھوڑے ابھرے ہوئے نظر آیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دو تھوڑے تھے تبھی تو وہ چھپ بھی جاتے تھے، اور جب نہیں لگاتے تھے تیل تو وہ کبھی نظر بھی آ جایا کرتے۔ تو اس سے عمومی طور پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفیدی ہے بالوں میں، اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت تھوڑی سفیدی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ یا بال مبارک پہ ظاہر ہوتی۔ اگلی حدیث دیکھیں، اس میں ہمیں اس کی تعداد ملتی ہے سفید بالوں کے حوالے سے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن عمر بن الولید الکندی الکوفی قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء۔ کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طور پر صرف 20 بال تھے جو سفید تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال جو گنے وہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تقریباً 20 بال تھے جو سفید تھے، یعنی یہ بہت تھوڑی تعداد ہے اگر دیکھا جائے تو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ یا آپ کے بال مبارک پہ جو بڑھاپے کے آثار ہیں وہ اس طرح رونما نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سفید نہیں ہوئے تھے، سیاہی تھے اکثر۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمر، چونکہ ان کا پہلی بار تذکرہ آیا ہے تو اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، ان کے تذکرے کو۔ کسی تعارف کے تو یہ محتاج نہیں ہے، سبحان اللہ۔ جناب عمر بن الخطاب کے یہ بیٹے ہیں، قرشی عدوی مکی مدنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ یہ بچپن میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اپنے والد کے ساتھ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ غزوہ احد میں جب ان کو پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھجوا دیا تھا کہ یہ عمر میں چھوٹے ہیں۔ تو پہلا غزوہ جو انہوں نے لڑا یا جس میں باقاعدہ انہوں نے شرکت کی وہ غزوہ خندق تھا۔ اس کے بعد پھر یہ بیعت الرضوان میں بھی شامل ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد جو ہوئی تھی۔ اور جناب عبداللہ بن عمر کی شخصیت کو اگر آپ پڑھیں، اور میں بلکہ آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ لوگ ضرور پڑھیں، اس میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے جناب عبداللہ بن عمر کی جو شخصیت ہے وہ ہمیں بہت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح عبادات میں انہماک، اس کے اندر بہت زیادہ شوق اور ذوق سے کرنا، اللہ رب کی عبادات کرنا، خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ چیز جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی میں بہت واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو دنیا نے جھکا دیا، یعنی دنیا نے آ کے ہمیں تھوڑا متاثر کیا، لیکن ابن عمر کو دنیا نے دنیا جو ہے وہ نہیں جھکا سکی۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر زاہد، عابد اور اپنے آخرت کی لگن رکھنے والے شخص تھے۔ بہت فضائل ہیں ان کے، سبحان اللہ، اہل علم میں شمار ہوتے ہیں، مدینہ کے اندر لوگ ان سے سوالات بھی کیا کرتے تھے۔ لمبی عمر بھی انہوں نے پائی، تقریباً 73 74 ہجرہ میں یہ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ ان کے جو بیٹے ہیں، ایون ان کے جو غلام ہیں، وہ سب علم میں بہت مشہور نام ہیں۔ سالم ان کے ایک مشہور بیٹے ہیں، سالم بن عبداللہ بن عمر، اور اسی طرح ان کے جو غلام تھے نافع، ان کا بھی اپنا ایک نام ہے اور اپنا ایک مقام ہے، جو امام مالک رحمہ اللہ کے استاد تھے۔ تو یہ گھرانہ جو ہے ماشاءاللہ سب کا سب علمی گھرانہ تھا۔ ان سے بھی بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، تقریباً 2-2.5 ہزار سے بھی اوپر، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ تو اس حدیث میں جناب ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ تقریباً 20 کے قریب سفید بال تھے۔
اگلی حدیث ہے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر تو سفیدی آ گئی ہے، یعنی آپ پر بڑھاپے کے آثار آ گئے ہیں، بال سفید ہونا شروع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما يتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے سفیدی میں مبتلا کر دی یا بڑھاپے میں مبتلا کر دی. اس حدیث کی سند میں بھی اگرچہ کہ کلام ہے، بعض علماء نے اس کو کمزور قرار دیا اور بعض نے شواہد کی بنا پر صحیح قرار دیا، لیکن صحیح بات یہ ہے میری تحقیق میں واللہ اعلم بالصواب کہ یہ حدیث مرسل ہے، یعنی یہ اس کی سند کمزور ہے. اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سوال ہے کہ آپ پر ایک سفیدی آ گئی ہے بالوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ مجھ پر جو یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ ہود ہے اور اسی طرح سورہ مرسلات ہے، سورہ نبا ہے، سورہ کورت ہے، سورہ واقعہ ہے اور سورہ عما، سورہ مرسلات ہے. تو ان کی وجہ سے یعنی مقصد بیان کرنے کا یہ ہے جو اس کی توجیہ علماء نے بیان کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں جو مضمون ہے، جن موضوعات پہ ان میں بات کی گئی ہے، کے اس کے اوپر سوچنے کی وجہ سے اور اس کے ڈر کی وجہ سے مجھ پر جو ہے وہ سفیدی طاری ہو گئی. یعنی اگر آپ ان صورتوں کو پڑھیں تو آپ کو اس میں ملے گا قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں، سابقہ امتوں پر جو عذاب آئے ہیں، ان کے جو انجام بیان کیے گئے ہیں، اللہ عزت نے بیان کیے ہیں ان کی اتنی ہٹ دھرمی اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اس حوالے سے جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس پہ ایک رقت سی طاری ہوتی ہے. تو اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پڑھنے کی وجہ سے مجھ پر جو ہے وہ ایک سفیدی سی طاری ہو گئی. واللہ اعلم بالصواب. طيب اگلی حدیث دیکھیں، یہ بھی تقریباً اسی سے ہی ملتی جلتی ہے، بلکہ یہی حدیث ہے، دوسری سند سے یہ حدیث ذکر ہوئی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا محمد بن بشر عن علی بن صالح عن ابی اسحاق عن ابی جحیفة رضی اللہ عنہ انه قالوا یا رسول اللہ نراک قد شبت. ابو جحیفہ ایک تیسرے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر بڑھاپا آ گیا، آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے. تو آپ نے فرمایا قد شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا. یہ وہی حدیث ہے، ایک دوسرے صحابی سے روایت ہوئی ہے. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی سند جو ہے وہ کمزور ہے، اور اس حدیث میں جو بات ہوئی ہے وہ صحیح احادیث کے بھی اس کے یوں کہہ لیجیے کہ اس کے خلاف جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفیدی ہے بال مبارک پہ وہ اتنی تھی بھی نہیں کہ ان کو بڑھاپا کہا جائے. صحیح ہے؟ اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس میں جو بات ہے وہی جیسے کہ علماء نے بیان کیا کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ سورہ ہود اور اس کی جو بہنوں سے مراد وہی ہے کہ سورہ ہود جیسا جو مضمون دیگر صورتوں میں بیان ہوا ہے اس کو پڑھنے کی وجہ سے، خوف الہی کی وجہ سے میرے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. اس حدیث کے جو راوی ہیں جناب جحیفہ، ان کا اصل نام تھا وہب بن عبداللہ الکوفی. یہ بھی چھوٹے ہی صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، یعنی جس طرح جناب ابن عباس کی عمر 12-13 سال تھی، زیادہ سے زیادہ 14 سال، تو اس طرح ان کی بھی عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اتنی ہی تھی. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی روایت کرتے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو محکمہ پولیس تھا اس کے اندر بھی یہ ایک مقام پر فائز تھے، کیونکہ کہنے کے ان کے یہ ہیڈ تھے پولیس ڈپارٹمنٹ کے. واللہ اعلم بالصواب. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. یہ 74 ہجری میں 74 ہجرہ میں فوت ہوئے. طيب اگلی حدیث دیکھیں، یہ بھی اسی موضوع کی حدیث ہے، یعنی اسی موضوع کے اعتبار سے سیم ہے.
امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا علی بن حجر قال انبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن اياد بن لقيط عن عياد بن لقيط العجلي یا لقيط بھی کہہ سکتے ہیں لقيط العجلي عن ابي رمثة التيمي تيم الرباب قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي ابو رمثة التيمي رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا فقال فأريته فأريته کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یوں کہہ لیجیے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کروائی گئی یعنی مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں یہ تشریف فرما فقلت لما رأيته هذا نبی اللہ تو میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں یعنی یہ تو واقعی اللہ کے نبی ہیں جس قسم کا ان کا سراپا ہے شخصیت ہے اور جس قسم کا نورانی چہرہ ہے تو یہ یقینا اللہ کے نبی ہیں وہ فرماتے ہیں وعلیہ ثوبان اخضران تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سبز رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے تھے یعنی لباس کے طور پر سبز رنگ کے دو کپڑے پہنے تھے وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ وَشَيْبُهُ أَحْمَرٌ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ بڑھاپے کے آثار آ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھاپے کی آثار میں یہ تھا کہ آپ کے بال مبارک سرخ تھے یعنی کچھ بال جو ہے وہ سرخ تھے یہ حدیث بھی صحیح ہے اس کی سند کو ائمہ نے صحیح کہا ہے اس کے جو راوی ہیں جناب ابو رمثہ التیمی ان کے نام میں بڑا اختلاف ہے بعض نے ان کا نام رفاعہ بتایا ہے بعض نے عمارہ بتایا ہے بہرحال بعض نے حبان بھی کہا ہے لیکن یہ اپنی کنیت کے لحاظ سے مشہور ہے ابو رمثہ التیمی انہوں نے مصر کے اندر سکونت اختیار کی تھی اور یہ وہیں کہیں پر مصر کے علاقے میں فوت ہو گئے تھے واللہ اعلم بالصواب اس حدیث میں جو فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کروائی گئی یعنی مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو میں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن سے جمال سے اور ان کی اکملیت ان کے مکمل ہونے سے اتنے وہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور یہ سبز رنگ کے کپڑے جو ہیں وہ جنتیوں کا بھی لباس ہوگا جیسے کہ سورہ کہف میں آتا ہے وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا کہ اہل جنت سبز لباس جو ہے وہ پہنے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائیں ان کے صحابہ کی آمین اور اس کے ساتھ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بڑھاپے کے آثار تھے یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں آپ سے ملنے آئے ہوں گے تو یہ وجہ ہے کہ عمر کی بڑھنے کی وجہ سے بھی یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑھاپے کے آثار تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بال مبارک کی خاص طور پر انہوں نے بات کی کہ اس میں سرخی تھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں تو علماء نے اس پر لکھا ہے کہ یہ سرخی یعنی یہ ذہن میں نہیں پتہ چلنا چاہیے یا ذہن میں ہو سکتا ہے آ جائے کسی کے یہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا ہو کوئی رنگ لگایا ہو اس کی وجہ سے تھے تو ایسا وجہ نہیں ہے یہ دراصل جب سفید بال شروع میں سرخی مائل ہوتے ہیں وہ پہلے تھوڑے ریڈش ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سفید ہو جاتے ہیں یعنی بال جب کالے ہوتے ہیں تو انسان جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے بال لال سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس میں سرخی آ جاتی ہے اور پھر وہ سرخی جو ہے وہ وائٹ میں بدل جاتی ہے تو وہ دراصل وہ چیز تھی جو آپ جناب ابو انسان نے دیکھی تھی کہ کچھ بال جو ہے وہ اس وقت سرخی مائل تھے وہ بعد میں پھر جو ہے کہ وہ سفید ہو گئے تو اسی کی طرف جناب ابو انسان نے اشارہ کیا کہ وہ بہت تھوڑے تھے ویسے بھی طيب اس باب کی آخری حدیث ہم پڑھتے ہیں جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا سریج بن نعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اکان فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشیب
کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کوئی بڑھاپا تھا، یعنی وہ کچھ بال بہت سفید ہو گئے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا لم يكن في رأس رسول الله قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کوئی زیادہ بڑھاپا نہیں تھا، سوائے اس کے کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مانگ نکالتے تھے سیدھی طرح، تو وہاں پر کچھ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید موجود تھے۔ اذا دہن وآراہن الدہن، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تھے، سوری، اذا دہن وآراہن الدہن، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تھے تو وہ تیل جو ہے وہ ان کو چھپا لیتا تھا، یعنی وہ تیل لگانے کی وجہ سے وہ بھی نیچے جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے اور وہ چھپ جاتے، تو اس کی وجہ سے وہ بھی اتنے نظر نہیں آتے۔ تو یہاں پر بھی جناب جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ہی بال تھے جو سفید تھے، اور وہ بھی جب تیل لگاتے تھے تو وہ چھپ جاتے تھے، اور جب تیل نہیں لگاتے تھے جیسے پہلے بھی حدیث ہم نے پڑھی تو وہ ظاہر ہو جاتے۔ تو اس سے ہمیں عمومی طور پر یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، اس میں کنگھی کرتے تھے، تیل لگاتے تھے، اور بہت کم تھے جو سفید بال تھے، یعنی اگر اس کو گنا بھی جائے جیسے کہ ابن عمر کی حدیث میں ملتا ہے تو وہ تقریباً 20 بال تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک میں تھے، اور وہ بھی بتا دیا صحابہ نے کہ کچھ بال سر پہ تھے، وہ بھی جہاں سے آپ مانگ نکالا کرتے تھے، کچھ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنپٹی پہ کچھ سفید بال تھے، اور کچھ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نچلے ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتے ہیں جن کو منفقہ کہتے ہیں، بس یہاں پر کچھ بال سفید تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک اور سر مبارک کے جو بال ہیں وہ سب کے سب کالے ہی تھے، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ باب بھی ختم ہوتا ہے۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ ایک نیا باب پڑھیں گے، باب ما جاء فی خضاب رسول اللہ، کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بالوں کو خضاب لگانے کا بیان، رنگنے کا بیان۔ اس سے بھی کچھ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔